السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہوں۔ اے رب العالمین ہدایت عافیت والی زندگی نصیب فرما، وسعت والا رزق حلال نصیب فرما۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے مسائل، فضائل، وظائف لے کر میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ آخر تک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور مسئلے کی سمجھ آئے گی۔ ہمارے گھروں میں اکثر اور بیشتر بلیاں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بلی اگر آپ کے کپڑوں کو چھو جائے، بلی اگر آپ کے کپڑوں کو چھو جائے تو کیا آپ کے کپڑے ناپاک ہیں؟ بلی کا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے، آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کیا ناپاک ہے؟ بلی کا آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگنے سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ بلی کا بدن اگر گیلا ہو یا سوکھا ہو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بشرطے کہ ظاہری گندگی نجاست کوئی نہ لگی ہو۔ دوسری بات، کیا بلی کا جوٹھا دودھ میں منہ ڈال دیا، گوشت کو بلی نے گوشت میں منہ ڈال دیا یا کسی اور کھانے میں منہ ڈال دیا تو کیا وہ جوٹھا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو بات کو سمجھ لیجئے کہ بلی کے جوٹھے کو آپ علیہ السلام نے پاک قرار دیا ہے۔ فَإِنَّهَا عَلَيْكُمْ طَوَّافِينَ، اس لیے کہ بلی آپ کے اکثر و بیشتر آپ کے گھروں میں گھومتی ہے، اکثر و بیشتر آپ کے گھروں میں گھومتی ہے۔ بلی کا جوٹھا پاک ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے، احتیاط ضروری ہے۔ اور بعض فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، مکروہ لکھا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور چیز کھانے کی میسر ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال نہ کریں۔ تو آج دو مسئلے سمجھ آئے کہ بلی کا آپ کے کپڑوں کو چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، بلی کا جوٹھا پاک ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ السلام علیکم۔